اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تدبر آدمیت سے انسانیت کے ساتھ بندہ نچیز محمد وقار احمد حاضر خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، کل کچھ وقت ملا سوچنے کا، تو بیٹھا بیٹھا گمان کر رہا تھا کہ یار ہم لوگ دکھ کو بہت زیادہ جو ہے وہ لو رینک کرتے ہیں اپنی زندگی کے اندر، کہ یار دکھ بڑی بری چیز ہے، دکھ یہ ہے، مصیبت یہ ہے، پریشانی یہ ہے، تو یہ انسان کی زندگی میں بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں، یہ وہ فلاں۔ تو میں نے کہا یار کتنی ناانصافی ہے نا ایک ایسی چیز کے ساتھ جو کہ ہمیں پہچان کرواتی ہے سکھ کی۔ پریشانی ہے تو وہ ہمیں خوشی کا احساس دلاتی ہے، کوئی بھی مصیبت ہے تو ہمیں وہ پرسکون لمحات کی قیمت بتاتی ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں دکھ آئے تو وہ بتاتا ہے کہ سکھ کی اصل قیمت کیا ہے، سکھ کیا چیز ہے۔ اگر کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ میں پریشانی ہوں، لیکن آپ کی زندگی میں جب اللہ کریم سکون ہی سکون رکھتا ہے، جب آپ ذہنی، جسمانی اور دیگر معاملات میں آپ کا جب معاملات بالکل سموتھلی چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ کتنی انمول نعمت ہوتی ہے اللہ کریم کی ذات کی طرف سے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، دکھ کو ہمیشہ نیگیٹیوٹی کی طرف ہی دھکیلتے ہیں۔ تو دکھ کے بارے میں سوچا جائے تو نیگیٹو چیز ہے، جی نیگیٹو چیز ہے، جبکہ اگر پازیٹیولی اسے سوچا جائے اور اس کی اہمیت کو دیکھا جائے کہ اگر وہ زندگی میں آتا ہے تو وہ کیا رول پلے کر رہا ہے۔ اگر زندگی میں سکھ ہی سکھ ہو، ہمیشہ سکھ، کبھی کوئی پریشانی آپ کی زندگی میں آئی ہی نہ ہو، تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مزہ زندگی کا نہیں رہے گا۔ جب ایک دکھ آیا، آپ نے سفر کیا کسی سچویشن میں، اور اس کے بعد جب اللہ کریم نے آپ کو اس سے نکالا، تو جو وہ مطلب سکون اور وہ جو اطمینان انسان کی ذات کو میسر آتا ہے اس وقت دکھ کے آنے اور پھر پیچھے ہٹنے سے، وہ مزہ دکھ کی ہی بدولت انسان کو ملتا ہے کہ جب وہ آتا ہے پھر اللہ کریم کا قرب حاصل ہوتا ہے ایک انسان کو، وہ اللہ کریم کے قریب ہوتا ہے، وہ سنجیدہ ہوتا ہے اپنی زندگی میں۔ جب کبھی پریشانی، دکھ یا اس طرح کا کوئی بھی معاملہ آتا ہے تو آپ نے کروڑوں مثالیں ہمارے پاس کہ بہت خوشگلو اور ہر وقت مزاح کرنے والے لوگ بھی بہت سنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب معاملہ کسی زندگی میں بگاڑ کا آ گیا ہے، کسی ایک تسلسل میں جو ہے رکاوٹ پیدا ہوئی ہے، زندگی چل رہی تھی سموتھلی، لیکن کسی دکھ نے، پریشانی نے یا مصیبت نے وہ اس کے آڑے آئی ہے۔ تو جب وہ آڑے آئی، کوئی بھی ہر وقت جو ہے ہنسی مذاق کرنے والا بندہ جو ہے وہ سیریس ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار سنجیدہ ہو کے اس میٹر کو سولو کیا جائے۔ تو کتنی خوبصورت چیز ہے نا دکھ، کہ وہ انسان کو سنجیدہ کرتی ہے، وہ انسان کو اللہ کریم کے قرب کی طرف لے کے جاتی ہے، اور جب پھر وہ قرب حاصل ہوتا ہے تو اللہ کریم رحمت بھی کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے، چاہے چھوٹا دکھ ہے چاہے بڑا دکھ ہے، جب اللہ کریم کی ذات اس دکھ کو دور کرتی ہے تو بالکل اپنی رحمت کر کے ہی اسے دور کرتی ہے۔ اور بہت بڑی نشانی ہے کہ جب انسان کسی دکھ میں ہوتا ہے اور وہ دکھ پیچھے ہٹتا ہے، وہ دکھ ختم ہوتا ہے، تو یہ واضح سوچنے والوں کے لیے نشانی ہے کہ اللہ کریم کی ذات نے اس پر رحمت کی ہے، فضل کیا ہے اپنا۔ تو کتنی خوبصورت چیز ہے دکھ، پریشانی، کہ جو ہمیں اللہ کا قرب دیتی ہے سب سے پہلے، پھر رحمت دیتی ہے، اور جب رحمت ملتی ہے تو کیوں نہ باعثیت انسان، کیوں نہ ہمیں اس چیز پہ مسرت ہو کہ ہمیں اللہ کریم کی رحمت جو ہے وہ میسر آئے۔ تو میرے خیال میں اس بات کو ذرا نہیں بلکہ پورا سوچنے کی ضرورت ہے کہ دکھ کو کبھی بھی، مطلب یہ زندگی ہے اور اس زندگی میں یہ معاملات چلتے رہنے ہیں، اتار چڑھاؤ آتے رہنے ہیں۔ تو لاسٹ جو گزشتہ میری ایک ساتھ تھی، ان کے اندر بھی یہی بات تھی کہ وبیلے میں نہیں پڑھنا، ناشکری کے کلمات اپنے جو ہے وہ منہ سے نہیں نکالنے، بلکہ پرسکون ہو جانا ہے، صبر کے جو ہے وہ رستے پہ چل نکلنا ہے، اور پرسکون ہو کر کسی بھی دکھ پریشانی کا حل ڈھونڈنا ہے، نہ کہ جو ہے اس میں وبیلہ کیا جائے اور جو ہے وہ دیگر اپنے جو ذہنی جو صلاحیتیں ہیں انہیں کھو دیا جائے۔ تو یہ بھی
بالکل بات جائز نہیں ہوگی کہ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن آتی ہے تو آپ ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے بیٹھ جائیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے جی، یہ تو ہمیں اللہ کا قرب دلاتی ہے، اور یہ تو ہمیں جو ہے وہ اللہ کریم کی ان دی اینڈ اللہ کریم کی رحمت کا سبب بنتی ہے. تو یہ بھی کوئی افیکٹو جو ہے نا وے نہیں ہے اس کے ساتھ ڈیل کرنے کا. بالکل ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں اللہ کریم کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا چاہیے، ہمیں جامعہ دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ کریم ہمیں تمام روح انسانیت پہ جو بھی دکھ مصیبت پریشانی ہے اس پر اپنا فضل فرما، اور جو لوگ ہدایت سے جو انحراف کر چکے ہیں انہیں ہدایت کے رستے پہ لا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک جامعہ دعا جو ہے وہ زیادہ پر اثر ہوتی ہے، تو ہمیں جامعہ دعا کا سہارا لینا چاہیے. لیکن ہرگز دکھ کو اتنا زیادہ پیچھے نہیں دھکیلنا چاہیے جتنا کہ ہم عام طور پر دھکیلتے ہیں کہ یہ تو بڑی نیگیٹو چیز ہے، جبکہ یہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے اس کی جو اصل حقیقت ہے اگر ہم پازیٹیولی سوچیں تو وہ بہت ہی خوشائن ہے. اور اس کے بارے میں اگر سوچا جائے تو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک بڑی خوبصورت سی مسکراہٹ انسان کے چہرے پہ آ جاتی ہے کہ یار جسے ہم نیگیٹو سوچتے ہیں وہ بھی اللہ کریم کی طرف سے اگر سوچا جائے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پازیٹیو چیزیں لے کے اپنے ساتھ پھر رہی ہے، جو انسان کی زندگی میں جو ہے وہ سکون لانے کے لیے میرے خیال میں کافی ہوتی ہے. تو اسی کے ساتھ آج کی نشست اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. بندہ نچیز محمد وقار احمد کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.